اللہ سے سچی دوستی کی علامت۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بندے کی اللہ سے سچی دوستی یہ ہے کہ جو کچھ دوست کی جانب سے پہنچے اس کو نعمت سمجھے کہ اس بہانے سے دوست نے اس کو یاد تو کیا۔ چنانچہ رابعہ بصری پر جس روز بلا نازل ہوتی تھی وہ نہایت خوش ہوتی تھیں، اور جس روز بلا نازل نہ ہوتی تو وہ بہت ہی طول خاطر رہتی کہ دوست نے ان کو یاد نہیں کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت کا دعویٰ اسی کو کرنا چاہیے جو دوست کی بلا پر صبر کر سکے، کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے۔ جس روز یہ بلا نازل نہ ہو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت اس سے لے لی گئی، کیونکہ راہ سلوک میں نعمت دوست کی بلا ہی کو کہتے ہیں۔ صبر کا معنی و مفہوم و اقسام۔ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو پانے کے ہیں، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکنا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں: ایک، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا； 2، اپنے آپ کو طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا; نمبر 3، مصائب و آفات پر صبر کرنا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک موقع پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں، اور میں آپ سے آپ کی بلاؤں اور آزمائشوں کی وجہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اقوال صوفیہ۔ 3 خزانے۔ بعض حکماء سے منقول ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے: فقر و فاقہ، مرض، صبر۔ ملفوظ نمبر 2، دعویٰ محبت اور صبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص محبت الہی کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت چلائے وہ جھوٹا ہے۔ مصیبت سے مقصود آزمائشیں ہیں۔ بقول ایک اللہ والے کے کہ انسان 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے: جان، مال، اولاد، عزت۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے مجھ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے یا سچا، تو اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں پر مصائب بھیجتے ہیں۔ اگر وہ مصائب میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کو محبوب بندوں کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔